اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نور کے بارے آیات کی تلاوت کرتے آ رہے ہیں۔ آج 4 آیات ہیں جن سے بہت کچھ واضح ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ایک اور لیکچر ہوگا تو نور کے بارے میں بات جو ہے وہ اختتام کو پہنچے گی۔ ایک آیت ہے تبارک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفرقان کی 61ویں آیت ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان میں چراغ رکھا اور چمکتا چاند۔ چراغ اور چمکتا چاند، تو اس پہ ذرا غور رکھیں کہ ایک کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ایک چراغ، جیسے سورج ہے وہ چراغ ہے، وہ جلتا ہے، وہ جل رہا ہے، اس کے اندر آگ جل رہی ہے، اور چمکتا چاند سورج کی روشنی سے چمکتا ہوا چاند، یعنی جو چاند ہے اس کے اندر آگ نہیں ہے لیکن وہ سورج کی روشنی سے چمک رہا ہے۔ جعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ اب ایک دوسری آیت ہے، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ وہی ہے جس نے سورج کو جگمگاتا بنایا اور چاند چمکتا، اور اس کے لیے منزلیں ٹھہرائیں کہ تم برسوں کی گنتی اور حساب جانو۔ اللہ نے اسے نہ بنایا مگر حق، نشانیاں مفصل بیان فرماتا ہے علم والوں کے لیے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سورج کو ضیاء کہا، پہلے سورج کو سراج کہا تھا، چراغ جیسے جلتا ہے، اور یہاں سورج کو الشمس جعل الشمس ضیاء، جس نے سورج کو جگمگاتا بنایا اور چاند چمکتا۔ یعنی سورج جو ہے وہ اپنی جو اس کے اندر آگ جل رہی ہے اس سے جگمگا رہا ہے، اور جو چاند ہے وہ اس سے چمکتا ہے۔ پہلے کہا تھا قمر منیرا، اب یہاں کہا ہے والقمر نورا، نورا چمکتا، یہاں بھی نور کا لفظ آیا اور منیر بھی چمکتا ہوا۔ تو نور جو ہے وہ چمکتا ہوا ہے، یعنی نور جو ہے وہ خود سے جلتی ہوئی روشنی نہیں ہے جیسے سورج کی ہے، وہ منعکس کرتا ہے جو سورج کی روشنی ہے اس کو، تو اس سے چمکتا ہے۔ اب تیسری آیت ہے وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا۔ یہاں بھی وہی آیت ہے کہ اور ان میں چاند کو روشنی کیا اور سورج کو چراغ۔ جو سورج ہے وہ سراج ہے، وہ چراغ ہے، اور جعل القمر فیہن نورا، تو قمر میں نور ہے۔ تو نور جو ہوتا ہے وہ کسی کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے، کسی کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے، خود روشن نہیں ہوتا، اس کو روشنی کہیں سے ملتی ہے تو وہ اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ یہ قمر نورا، تو قمر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ہے نور کا لفظ استعمال کیا ہے، اور سورج کے لیے سراج اور ضیاء کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب ایک چوتھی آیت ہے، یہ سورۃ احزاب کی ہے، 45 یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، اور اللہ کی طرف سے اس کے حکم سے بلاتا، اور چمکا دینے والا آفتاب۔ اب یہاں غور کریں
کہ پہلی جو 3 آیات تھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے سورج کو سراج کہا جس کی اپنی روشنی ہوتی ہے، جو خود جلتا ہے، روشنی دیتا ہے، اور قمر کو منیر کہا جو سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سراجم منیرہ۔ سراج تو وہ ہوتا ہے جس کی اپنی روشنی ہوتی ہے، اور قمر وہ ہوتا ہے، منیر چاند ہے، یعنی وہ یوں سمجھے کہ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ سِرَاجًا مُنِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیرہ کہا، یعنی وہ منیر تو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحی، اللہ تعالیٰ کا نور وہ اس کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں، اور سراج بھی ہیں، اور تو سراج کی تو اپنی روشنی ہوتی ہے۔ تو اس سے میں جو سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے جس سے وہ منیر ہو گئے، وہ چمکنے لگے، اور پھر وہ سراج بھی ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کی اس روشنی سے وہ ساری انسانوں کو نیا علم دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان کا اسوہ حسنہ، ان کی اٹھک بیٹھک، اور اس سے ساری انسانیت کو ہدایت مل رہی ہے، اور اس طرح سے وہ اپنی زندگی میں ایک سراج بن گئے، ایک سورج بن گئے جن کی اپنی روشنی ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی روشنی کو منیر ہے اس سے وہ اس کو ریفلیکٹ بھی کر رہے ہیں، اور خود ان کی جو اپنی زندگی ہے وہ سورج کی مانند ہے، وہ خود لوگوں کو روشنی پہنچا رہی ہے۔ تو سراج کا مطلب چراغ، یعنی سورج چراغ کی طرح جلتا ہے، اور منیر کا مطلب چمکتا، یعنی چاند چراغ نہیں، اپنی روشنی خود پیدا نہیں کرتا بلکہ سورج کی روشنی سے چمکتا ہے، اور شمس یعنی سورج ضیاء ہے، یعنی جیسے چراغ اپنی ہی روشنی سے چمکتا ہے، اور قمر یعنی چاند نور ہے، یعنی سورج سے روشنی کے انعکاس سے چمک رہا ہے۔ چاند کے اندر نور ہے، یعنی سورج ایک جلتا ہوا سراج ہے، اور چاند اس کی روشنی کو منعکس کر رہا ہے۔ نور، میں بار بار یہ باتیں کہہ رہا ہوں، یعنی نور منعکس روشنی ہوتی ہے، وہ بذات خود اپنی روشنی کا منبع نہیں، اپنی روشنی پیدا نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج یعنی چراغ بنایا، وہ اپنی روشنی بھی پیدا کرتے ہیں، لیکن وہ چراغ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کے نور سے منیر ہے، یعنی اللہ کے نور کو منعکس کر رہے ہیں۔ یہ جو 4 آیات ہیں یہ نور کے جو مطلب ہے اس کو بہت اچھی طرح سے واضح کر رہی ہیں۔ کل یا اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اس پہ مزید بات کریں گے۔